जिस वक्त मालिक बिन औफ काहिन के कमरे में दाखिल हुआ था उस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादतगाह की अकबी दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। ये मालिक बिन औफ ही था जो सरदारी के रोब में रात के वक्त काहिन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादतगाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शगाफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रेंग रहा था इस शगाफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियां थीं। वो इंसान घास और झाड़ियों में से गुजरने लगा। उसके कदमों की आहट या हल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। वो घास और झाड़ियों में से गुजरकर उस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादतगाह की इमारत खड़ी थी। उस तरफ के दरवाजे के कवाड़ दीमक खोरदा थे। वो इंसान खाए हुए इन कवाड़ों में से गुजरकर इबादतगाह में दाखिल हो गया। आगे तारीक गुलाम गर्दिश थी। उस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता चला गया। उस घोपन अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी यहां कभी आया हो। वो गुलाम गर्दिश की भूल भैयों में से गुजरता काहिन के कमरे के करीब पहुंच गया। उसे काहिन की और किसी और की बातें सुनाई दी। वो मालिक बिन औफ था जो काहिन के साथ बातें कर रहा था। ये इंसान रुक गया। इसे काहिन के कमरे से आती हुई मशअल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन औफ काहिन से इतना मरऊब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहां से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। काहिन दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि उसके सामने एक जवां सा लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफुल उमर यहूदी काहिन के पास तोहफे के तौर पर लाया था और उस लड़की के साथ उसने सोने के दो टुकड़े काहिन की नजर किए थे। ये काहिन का इनाम या मुआवजा था। काहिन ने उसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हवाजन के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसने इस बूढ़े यहूदी से कहा था कि देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी इस यहूदी लड़की को काहिन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजिर बैठा था कि सकीफ हवाजन और उसके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर इसके लश्करी कदम घसीटते हुए दो दो चार चार की टोलियों में ताइफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी की कम उम्र ने पहले ही दो बूढ़े यहूदी की कमर उमर ने पहले ही दोहरी कर रखी थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खोर्दगी की हालत में वापस आते देखकर उसकी कमर जैसे टूट ही गई। उसकी कमर पर आखिरी तिनका इस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहिन के हवाले कराया था। मैं हैरान हूं कि तुम जैसे जहां दीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया। लड़की ने उसे कहा, मुझे इस मकरूह काहिन के किसी एक लफ्ज पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी इस्मत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा, खुदाए यहूदा के हुक्म से तुम्हारी इस्मत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रवाज आम था जो अभी भी चला आ रहा है कि मैदान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि अपने दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की इस्मत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहूदियों के मुआशरे और मजहब में इस्मत और आबरू की कोई कदर कीमत नहीं थी, लेकिन ये लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई। वो बूढ़े यहूदी पर टूट पड़ी थी और कहती थी कि मुसलमानों का कला कमा हो जाता तो वो फख्र से कहती उसने इस मकसद के लिए अपनी इस्मत की कुर्बानी दी है। और वो ये भी कहती कि काहिन ने उन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, ये लड़की उठी। उसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया और दबे पांव बाहर निकल गई। उस रात उसे रोक कर ये पूछने वाला कोई नहीं था कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। उस रात ताइफ में हर कोई जाग रहा था। औरतें अपने शिकस्त खुर्दा मुर्दों को कोस रही थीं। जिनके मर्द वापस नहीं आए थे वो बैन कर रही थी। गलियों में लोग आ जा रहे थे। लड़की उनके दरमियान में से गुजरती लात की इबादतगाह तक पहुंच गई। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो उस दौर की औरतों में से एक थी जिनमें मर्दाना शुजाअत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो इबादतगाह के पिछवाड़े की दीवार से अंदर चली गई।
ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا۔ کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، آؤ، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا جس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی اونچی آواز نہ نکل سکی۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرگ کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس رستے سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا، اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں، میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا، اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، بیوی نے اسے کہا، تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا۔ تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ یہودی لڑکی نے کہا، کیا کاہن نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے؟ اگر تم میں جرت ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دیں، اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو اسے گدھ اور کتے کس طرح کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر دھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب بپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے، اور مجاور کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا تھا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں تک جانے کی جرت ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے معلوم نہیں کدھر چلے گئے۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر 2-3 قاصد اس راستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد عبادت گاہ میں چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے، پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا، وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گھل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اسے راستے پر
جو طائف کی طرف آتا ہے مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے ضرور جوابی وار کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی۔ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا۔ کھڈے اور نالے بہت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ مالک بن عوف بڑا کایا جنگجو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ویسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کرنے کے لیے لگائی تھی۔ رسول اکرم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح میں سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخب اور ساویرا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 کی روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑاکا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے۔ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے۔ وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور کچھ شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ ابوبکر صدیق نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ بنو ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیروں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیوار کے اوپر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ محاصرے کے کمانڈر حضرت ابوبکر کے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5-6 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کے مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کا طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ مکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے دروازے تک چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی
तमाम तर बौछारें दुबाबे में लगती रहीं, लेकिन दुबाबा जब अपनी ओट में जैश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुर्ख टुकड़े दुबाबा पर इतने फेंके कि खाल की दुबाबा तेज तीर रोकने के काबिल न रही, क्योंकि ये कई जगहों से जल गई थी। दुबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई थी, इसलिए वो उसे वहीं फेंक कर पीछे को दौड़े। अहले सकीफ ने उन पर तीर बरसाए, जिनसे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुहासरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते थे और तीर खाकर पीछे हट आते थे। बनु सकीफ पर उसका ये असर हुआ कि उन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखौफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश ना की। आखिर एक रोज रसूल अकरम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मुहासरे की कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती। आपने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने कहा कि मुहासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। खुद रसूल करीम मुहासरा उठाने के हक में थे, जिसकी वजह यह थी कि मक्का के इंतजामात आपकी तवज्जा के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा था कि ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा।